ناظرین کرام، آج آئیے ہم آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سخاوت کے بارے میں سناتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے بطور ہدیہ ایک صحابی کے گھر بکری کا ایک سر بھیج دیا، تو انہوں نے یہ کہہ کر کہ ہم سے زیادہ تو میرا فلاں بھائی اس سر کا ضرورت مند ہے، وہ سر اس کے گھر بھیج دیا تو اس نے کہا کہ میرا فلاں بھائی مجھ سے بھی زیادہ محتاج ہے، یہ کہا اور وہ سر اس صحابی کے گھر بھیج دیا۔ اسی طرح ایک نے دوسرے کے گھر اور دوسرے نے تیسرے کے گھر اس سر کو بھیج دیا، یہاں تک کہ جب یہ سر چھٹے صحابی کے پاس پہنچا تو انہوں نے سب سے پہلے والے کے گھر یہ کہہ کر بھیج دیا کہ وہ ہم سے زیادہ مفلس اور حاجت مند ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے والے کے گھر یہ کہہ کر بھیج دیا کہ وہ ہم سے زیادہ مفلس اور حاجت مند ہیں۔ اس طرح وہ سر جس کے گھر سے سب سے پہلے بھیجا گیا تھا پھر اسی گھر میں آ گیا۔ اس موقع پر سورہ حشر کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں اللہ جل مجدہ نے صحابہ کرام کی سخاوت کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہے۔ ناظرین، یہ تو زمانہ رسالت کا ایک حیرت انگیز واقعہ تھا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں تقریباً اسی قسم کا ایک واقعہ پیش آیا جو عبرت خیز اور نصیحت آموز ہونے میں پہلے واقعے سے کم نہیں۔ چنانچہ منقول ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 400 دینار ایک تھیلی میں بند کر کے اپنے غلام کو حکم دیا کہ یہ تھیلی حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی خدمت میں پیش کر دو، اور پھر تم گھر میں اس وقت تک ٹھہرے رہو کہ تم دیکھ لو کہ وہ اس تھیلی کا کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ غلام تھیلی لے کر حضرت عبیدہ بن الجراح کے پاس پہنچا اور عرض کیا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیناروں کی تھیلی آپ کے پاس بھیجی ہے اور فرمایا ہے کہ آپ اس کو اپنی حاجتوں میں خرچ کریں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ پیغام سن کر آپ نے یہ دعا دی کہ اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین کا بھلا کرے۔ پھر حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خادمہ سے فرمایا کہ اے خادمہ، یہ 7 دینار فلاں کو دے آؤ اور یہ 5 دینار فلاں کو۔ اسی طرح انہوں نے اپنی ایک ہی نشست میں تمام دیناروں کو حاجت مندوں میں تقسیم کرا دی۔ صرف 2 دینار ان کے سامنے رہ گئے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ اے خادمہ، یہ 2 دینار بھی فلاں ضرورت مند کو دے دو۔ یہ ماجرا دیکھ کر غلام امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس واپس آ گیا تو امیر المؤمنین نے 400 دینار کی دوسری تھیلی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجی اور غلام سے فرمایا کہ تم اس وقت تک ان کے گھر میں بیٹھے رہنا اور دیکھتے رہنا کہ وہ اس تھیلی کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ چنانچہ غلام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھیلی لے کر پہنچا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المؤمنین کا تحفہ اور پیغام پانے کے بعد یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی امیر المؤمنین پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ان کو نیک بدلہ دے۔ پھر فوراً ہی اپنی خادمہ کو حکم دیا کہ فلاں صحابہ کے گھروں میں اتنی رقمیں بھیج دو۔ صرف 2 دینار باقی رہ گئے تھے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی آ گئی اور کہا کہ خدا کی قسم، ہم لوگ بھی تو مفلس اور مسکین ہی ہیں۔ یہ سن کر وہ دینار جو باقی رہ گئے تھے بیوی کی طرف پھینک دیے۔ یہ منظر دیکھ کر غلام امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور سارا چشمدید ماجرا سنانے لگا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی
اس سخاوت اور اولو العزم کی داستان سن کر فرت تعجب سے انتہائی مسرور ہوئے اور فرمایا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ صحابہ کرام یقیناً آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ایک دوسرے پر انتہائی رحم دل اور آپس میں بے حد ہمدرد ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔